صورتحال ہے۔ کراچی میں جس طرح ڈمپر مافیا دندناتا پھر رہا ہے، روز کی بنیاد پر اہل کراچی موٹر سائیکلوں پر بچے، نوجوان، خواتین، بوڑھے ان ڈمپروں کے نیچے آ کر ایک ایک کر کے مر رہے ہیں۔ سال میں 400 سے 500 سے زیادہ لاشیں یہ شہر صرف ڈمپروں کے حوالے سے اٹھاتا ہے۔ وہ بچیاں کہ جن کی اگلے ماہ شادی ہونی تھی، وہ خواتین کہ جو حاملہ ہیں، وہ ان ڈمپروں کے نیچے آتی ہیں اور ان کے نوزائیدہ بچے اور وہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ اس کی زد پر آ کر مر جاتے ہیں، مگر اس پر آواز اٹھانے والا، اس پر کان دھرنے والا اور اس کا تدارک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے کراچی کی صورتحال بارشوں میں ملاحظہ فرمائی۔ ایک بار پھر اس شہر کو بارشوں کے پانی میں ڈبو دیا گیا، ڈوبا نہیں، ڈبو دیا گیا۔ امیر شہر میئر کراچی جناب مرتضی وہاب یہ کہتے سنے گئے کہ کراچی 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو گئی تو یہ شہر تو ڈوبے گئی۔ میں آج ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو تفصیل سے دوں گا۔ جو انکشافات میں آج آپ کے سامنے کرنے جاؤں گا یقیناً وہ آپ کی نالج میں پہلی بار آئیں گے، مگر ان سارے سوالوں کا جواب ہے۔ جو پانی نے تباہی مچائی، شارع فیصل، نارتھ ناظم آباد، سائٹ، لیاری، کورنگی، اورنگی، پورا شہر ڈوب گیا، اور میئر کراچی صرف ان سڑکوں پر کھڑے دکھائی دیے جہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوا۔ ایک طرف پورا شہر ڈوبا ہوا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شہر جل رہا تھا، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ شہر ڈوب رہا تھا، اور نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے کا راگ الاپ رہا تھا، اور کراچی ڈوب رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب آگے آئے گا۔ جو کراچی کی سوئج کی صورتحال ہے، سوئج کا پانی ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بارش کے پانی سے مل کر ابلنے والے گٹر جس طریقے سے کراچی کے 4 کروڑ سے زائد عوام کو بیمار کر رہے ہیں، جو کنٹامنیٹڈ واٹر، جو آلودہ پانی اہل کراچی پی رہے ہیں، جس طریقے سے سوئج کا پانی کی لائنوں سے، پینے کے پانی کے لائنوں سے مل رہا ہے، پورے شہر میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی ہے جہاں پر گٹر ابل نہ رہے ہوں، غلاظت کے ڈھیر نہ ہوں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج میں ان حقائق سے پردہ اٹھاؤں۔ اس کے بعد جو کراچی میں پینے کے پانی کی صورتحال، پورا کراچی مجبور ہے اس بات کے لیے کہ ٹینکروں سے پانی خریدا جائے۔ کراچی کا پانی، کراچی کے عوام کا پانی، کراچی کے عوام خرید کر پی رہے ہیں، کراچی کے عوام ٹیکس دے رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود خرید کر پانی پی رہا ہے۔ 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، جہاں جس کا جیسا بس چلتا ہے مرغا حلال کرتا ہے۔ اور کراچی کے عوام 20 سال سے، بلکہ شاید اس سے زیادہ سے، خرید کر پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا آسیب ہے اس شہر پر جو مسلط ہے؟ کون سے سسٹم کا ایسا آسیب ہے جو اس شہر پر مسلط ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں؟ آگے چل کے ابھی آپ کی سمجھ میں آئے۔ شہر میں سندھ حکومت کی ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی سرپرستی میں کتے کھلے پھر رہے ہیں، لوگوں کو کاٹ رہے ہیں،
پورے سندھ میں لوگ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ہونے کی بنیاد پر مر رہے ہیں. بچے اپنے باپوں کی گودوں میں دم توڑ رہے ہیں مگر ان کو ریبیز کا ٹیکہ میسر نہیں ہے. 2.5 ارب روپے سے زیادہ ورلڈ بینک سے قرضے کی بنیاد پر ٹرکی ماڈل کے اوپر کتوں سے نجات کے لیے 2.5 ارب روپے سے زیادہ ملے مگر سندھ سمیت کہیں بھی کراچی کے عوام کو وہ ویکسینیشن پرووائڈ نہیں کی گئی. 150, 200, 250, 300 سے زیادہ اموات سالانہ کتوں کے کاٹے کی بنیاد پر ہو رہی ہے. پتہ نہیں یہ کتے سرکاری سرپرستی میں پالے جا رہے ہیں یا جنگلی کتے ہیں, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. مگر جس طریقے سے وہ 2.5 ارب روپے کہاں ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کہاں گئے وہ 2.5 ارب روپے جو ورلڈ بینک سے لیے گئے تھے؟ کوئی جواب دینے کو اگر سوال کیا جائے تو کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ 21ویں صدی ہے بھائی, 21ویں صدی ہے. آج بھی اس شہر کے بچے, اس شہر کے بوڑھے, اس شہر کی خواتین مین ہول میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. مین ہولز میں گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں. بچے, معصوم بچوں کی لاشیں ایک ہفتے نہیں ملتی. 2 3 دن ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر اہل کراچی کو ان کے بچے نہیں ملتے. کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک نابینا بزرگ کھلے گٹر میں گر گئے. وہ تو عوام وہاں پر موجود تھے, انہوں نے ان بزرگ کو نکالا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس پر میئر کراچی کے, وزیر اعلیٰ سندھ کے, وزیر بلدیات کے, کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یعنی کراچی کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ کراچی کے عوام روٹی, کپڑا اور مکان تو چھوڑیے, گٹر کا ڈھکن مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور ستم یہ ہے کہ گٹر کا وہ ڈھکنا بھی مطالبے کرنے کے باوجود, لوگوں کے مرنے کے باوجود, بچوں کے گرنے کے باوجود, وہ گٹر کا ڈھکنا اہل کراچی کو نصیب اور میسر نہیں ہے. اور یہ مطالبہ بھی حکومت سندھ پورا کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی کی جو سڑکوں کا حال ہے وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں. میں آپ کو گواہ بنا کر کراچی کے عوام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے محلے میں کوئی ایک سڑک ایسی ہے, ایک, جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں یقین کے ساتھ کہ وہ سڑک ثابوت ہے, وہ موٹریبل ہے, وہ چلنے کے قابل ہے؟ شہر میں کوئی ایک سڑک ایسی نہیں بچی, کوئی ایک سڑک ایسی نہیں بچی جو گاڑیاں چلانے کے قابل ہے. کراچی کے عوام کا پیسہ, لاکھوں اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں, جن کو ان کے بنانے والے مینوفیکچررز 10 سال کی گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ یہ گاڑی خرید لیجئے, آپ کی گاڑی 10 سال تک چلے گی. وہ کراچی میں 3 سال نہیں چل پاتی. ان کے شاکس, ان کے چیسز, ان کے انجنز جواب دے جاتے ہیں. کراچی میں ارب روپے کی وہ پراپرٹی جو اہل کراچی کی ہے وہ برباد ہو رہی ہے مگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یونیورسٹی روڈ کا قضیہ آپ کے سامنے ہے, جس کے اوپر نام نہاد BRT بن رہا تھا مگر اب وہاں پر سائیکل چلانے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ منصوبہ التوا پہ التوا, التوا پہ التوا, التوا پہ التوا کا شکار ہو رہا ہے.
اور اس کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ قیمت دینی کس کو ہے حضور؟ یہ قیمت جو بڑھ رہی ہے یہ کراچی کے عوام کو اپنے ٹیکسوں کی مد میں دینی ہے. یہ جتنی فورن فنڈنگ ہے ورلڈ بینک کی, ایشین ڈیولپمنٹ کی اور کسی بھی دیگر عالمی ادارے کی, یہ قرضہ واپس کون کرتا ہے؟ کراچی کے عوام یہ قرضہ واپس کرتے ہیں اپنی جیب سے. مگر کراچی کے عوام کو اس کے عوض کیا مل رہا ہے؟ یہ کھنڈرات, یعنی پورے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے سسٹم نے, سائنس سرکار نے, سندھ حکومت نے کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے. وہ شہر جو علوس البلاد تھا, جو شہروں کی دلہن کہلاتا تھا, جب سے یہ پاور میں آئے ہیں سوائے بربادی کے اب دھول اڑتی ہے کراچی کے نام پر. جھل مکسی میں جو کار ریلی ہوتی ہے, جو ہمارے دوست نادر مکسی اور ان کے اہل خاندان کراتا ہے, میں ان سے کہتا ہوں جھل مکسی کو چھوڑیں, کراچی لے کر آئیں اس ریلی کو. کراچی کی ہر سڑک ان کو آف ٹریک ریلی کا مزہ دے گی, ڈیزرٹ ریلی کا مزہ دے گی. یہاں پر بھی نادر مکسی وہ ریلیز منعقد کریں, بھائی ہیں ہمارے, زیادہ بڑا ریونیو کلیکٹ ہوگا, زیادہ شان سے وہ ریلیز نکلیں گی. کراچی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہب کینال, نام نہاد پانی کے بڑے بڑے منصوبوں کی بات کی گئی, کراچی کو اتنا پانی دیں گے. کیا ہوا ہب کینال کا؟ پانی کے ساتھ وہ نہر بھی بہہ گئی اور سیلاب کی صورتحال آ گئی. کتنا 12 یا 13 ارب روپے کا منصوبہ تھا, وہ 12-13 ارب روپے پانی میں بہہ گئے. کس کے پیسے تھے وہ؟ کوئی اپنے گھر سے لے کر آیا تھا وہ پیسے, کسی نے جیب سے ڈالے تھے وہ پیسے. وہ کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں, کراچی کے انڈسٹریلسٹ کی محنت کی کمائی کا پیسہ تھا. یہ کبھی کوٹری بیراج نہیں بہتا, سکھر بیراج نہیں بہتا کبھی. یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے. جو 200 سال پرانے منصوبے ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتے. یہ 2 سال پرانے منصوبے جو ابھی افتتاح تازہ ہوا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر بی آر ٹی کی جو صورتحال ہے, جو یہاں پر ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے, نام نہاد, ایک زمانے میں خیبر پختونخوا حکومت کو ان کے بی آر ٹی سسٹم میں تاخیر کی بنیاد پر بہت برا بھلا کہا جاتا تھا. کراچی کی بی آر ٹی سسٹم ڈیولپ کرنے میں تو وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے بھائی. اور اب دوبارہ گرین لائن کے اوپر امیر شہر کا حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ کام کو بند کر دو. میئر کراچی مرتضی وہاب حکم جاری فرما چکے کہ کام کو بند کرو. ایک تو کام ہو ہی نہیں رہا تھا, ڈیزائن فیلئرز ہو رہے تھے, جی پل ٹیڑھا ہو گیا, پلر چھوٹے پڑ گئے, ریت ختم ہو گئی, سیمنٹ کم پڑ گئی, سریا کوالٹی کا نہیں پڑا. اور اب نئی آفت یہ کہ جی کام بند کرو. آپ کا کیا جائے گا صاحب؟ آپ کا کیا بگڑے گا؟ آپ کا کیا جائے گا؟ کریم آباد کا ایک انڈر پاس تو بن نہیں رہا آپ سے. جو کریم آباد انڈر پاس کی صورتحال ہے, جس میں آئے دن کوئی بائک رائڈر نوجوان, کوئی فوڈ پانڈا پر کام کرنے والا لڑکا اس کریم آباد انڈر کنسٹرکٹڈ انڈر پاس میں جا کے گر جاتا ہے اور پھر عوام اس کو نکالتے ہیں ہڈی پسلی اپنی تلوار, مگر کسی کو فرق نہیں پڑتا. کراچی سب کو دے, کراچی سب کو پالے, مگر کراچی کا کون ہے؟
کراچی کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی کراچی کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا۔ اس 4 کروڑ کی آبادی کو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے شارع بھٹو کا جو حال ہوا، جب افتتاح ہو رہا تھا وہ شارع بھٹو تھی، جب بہہ گئی وہ ملیر ایکسپریس وے رہ گیا بیچارہ۔ ذرا سوچئے کہ جو منصوبے آپ اپنے پولیٹیکل فور فادرز کے نام سے منسوب کریں، آپ سے تو وہ بھی نہیں چلتے، اور جن سے کریم آباد کا انڈر بائی پاس نہ بنے، اگر وہ ملیر ایکسپریس وے بنانے کھڑے ہو جائیں تو کیا تعجب ہے کہ اس کا یہی حال ہو جو شارع بھٹو کا ہو گیا۔ مگر سوال یہ نہیں ہے کہ شارع بھٹو پانی میں بہہ گیا، سوال یہ ہے کہ جناب اس مد میں لگنے والا پیسہ، اس کا جواب دہ کون ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف تحقیقات ہوئی؟ اس ناقص منصوبہ بندی، اس ناقص تعمیرات اور اس میں ملوث افسران اور ٹھیکیداروں کے خلاف کیا کارروائیاں؟ 3 دن اخبار میں بیان آئے، لوگوں نے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا لی، میڈیا کی زینت بن گیا، میڈیا نے اس کو اچھالا، اس کو عوام کو بتایا، مگر پھر وہی ڈھاک کے 3 پات، پرنالہ وہیں گر رہا ہے جہاں گر رہا تھا۔ کوئی پکڑ، کوئی پوچھ، کچھ ثابت نہیں ہے۔ روز بلڈنگیں گر جاتی ہیں کراچی میں۔ آپ نے کراچی بلڈنگ اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کراچی تو سندھ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو آپ کو نام تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر آپ نے اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آئے دن کراچی میں بلڈنگیں گرتی ہیں۔ ابھی آخری بلڈنگ ریسنٹلی پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں گری اور وہاں پر لوگ مر گئے۔ اس کا کیا ہوا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آخری بات اسی حوالے سے، یہ صرف تمہید تھی، ایک نوٹس تھا یاد دہانی کا، اسٹریٹ کرائمز۔ اور جناب اسٹریٹ کرائم میں صرف موبائل فونز نہیں آتے، پچھلے برس 54,000 کیس رپورٹ ہوا تھا۔ 54,000 اربوں روپے کی انڈسٹری ہے صرف موبائل چھیننا۔ اب تو یہ باقاعدہ صنعت کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ کہاں کہاں اس کا شیئر جا رہا ہے۔ بڑے الزامات تھے ہمارے اوپر، اب کون چھین رہا ہے بھائی؟ اور کون چھنوا رہا ہے؟ کہاں بک رہے ہیں؟ کون خرید رہا ہے؟ اور افغانستان کے راستے کن کن ملکوں میں اسمگل ہو رہے ہیں؟ باقی اہل کراچی کی گاڑیاں، اہل کراچی کے موٹر سائیکلز اربہ روپے سالانہ کے، 10 20 25 30 ارب روپے کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں سالانہ چھینی جاتی ہیں۔ ہے کوئی پرسان حال؟ یا اہل کراچی صرف لٹنے اور پٹنے کے لیے ہیں؟ بڑا کراچی کو سرویلنس کیمرے لگ رہے ہیں، نام نہاد کاغذوں پر سارے ٹھیکے منظور ہو رہے ہیں، اور وہ صرف وی آئی پی ایریاز میں لگ رہے ہیں جناب، جہاں پر سسٹم رہتا ہے، جہاں پر سائنس سرکار رہتی ہے، جہاں پر سندھ حکومت کے وزراء مشیروں کی افواج رہتی ہیں، وہاں پر سرویلنس کیمرے ہیں۔ باقی تو روز کی بنیاد پر کئی سو ایف آئی آریں ہیں
جو موبائل فونز گاڑیوں اور موٹر سائیکل کے ضمن میں کٹتی ہیں، ذرا کوئی ریکارڈ تو طلب کرے کہ بھائی اس سال کتنی گاڑیاں چھینی، کتنے موبائل فون چھینے، اور اس دوران ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے بعد ان کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے کتنے نوجوان، ماؤں کے جوان بیٹے، بیٹیوں کے سہاگ، بچوں کے باپ ان سے چھین لیے گئے. کچھ مداوا ہوا اس کا؟ کوئی ہے اس پر بات کرنے والا کہ بھائی کیسے رکے گا؟ جی بڑی غربت بڑھ گئی ہے اس لیے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. واٹ این آنسر! کیا دلیل ہے صاحب! واہ 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 واہ! یہ جو محکمے ہیں، پولیس اور یہ اتنی لا انفورسمنٹ، یہ کس بات کی ہے بھائی؟ کیوں ہمارے ٹیکس پر پل رہے ہیں یہ جب ہم سیکیور نہیں ہیں؟ یہ ساری صورتحال ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ساری روداد میں نے آپ کو سنائی، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں؟ میں آپ کو کراچی کا پہلا ماسٹر پلان 1948، پھر 1952، پھر 1974، پھر 1971، پھر 1991 میں مارز وجود میں آیا. ماسٹر پلان بنتا ہے، پھر وہ ریویو ہوتا ہے، پھر وہ ریویو ہوتا ہے، پھر وہ ماسٹر پلان بلا کیا ہے؟ ماسٹر پلان ایک ایسا فارمولا ہوتا ہے جس میں صرف شہر کا انفراسٹرکچر ڈسکس نہیں ہوتا، سڑکیں کہاں بنیں گی، مکان کہاں تعمیر ہوں گے، کمرشل بلڈنگز کہاں ہوں گی، بلکہ اس میں شہر کی سیکیورٹی، شہر کی فلاح، شہر کا کلائمیٹ، شہر کی انڈسٹری، شہر کا معاش، آئندہ آنے والے 10 20 30 40 50 سالوں میں شہر کی صورتحال، شہر کی آبادی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی بنیاد قائم کی جاتی ہے. شہر کی بنیاد ریت، مٹی اور گارے اور اسٹیل اور سریا اور سیمنٹ پہ نہیں ہوتی. شہر کی بنیاد وہ ماسٹر پلان ہوتا ہے جس ویژن کے تحت شہر کو قائم کیا جاتا ہے، اس کو ریویو کر کے اس کو چلایا جاتا ہے، مزید آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس خاکے پر شہر چلتا ہے. یہ ایک انتہائی انٹلیکچوئل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. بڑی فکر و تدبر اور عرق ریزی کے بعد یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے ساری دنیا میں جس ڈاکیومنٹ کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اور اس ڈاکیومنٹ سے ڈیویشن کو پولیٹیکلی اور لوکلی کانسٹیٹیوشنلی حرام سمجھا جاتا ہے. کوئی ماسٹر پلان سے ڈیویٹ نہیں کر سکتا ساری دنیا میں. کہیں بھی ماسٹر پلان ایک سیاسی مقدس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، تعمیراتی مقدس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. مگر آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں آج زحمت دی کہ پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف کے دور میں، صدر پرویز مشرف کے دور میں، جو بلا شبہ محسن کراچی تھے، جو اس کراچی کے فرزند تھے، کہ جنہوں نے اس کراچی کو بہت کچھ دیا، وہاں پر انہوں نے ایم کیو ایم کے دور حکومت میں، جو بلدیاتی حکومت تھی ایم کیو ایم 2005، اس کے تحت ایک ماسٹر پلان بنانے کی ذمہ داری بھی تفویض کی.
कराची स्ट्रेटेजिक डेवलप प्लान 2020, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलप प्लान 2020, इसको पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बैठे। कहते हैं ना, कराची 32% मेयर के कंट्रोल में है, 68% जो है वो दीगर वफाकी और सूबाई इदारों और एजेंसीज और मिनिस्ट्रियों और महकमों के तहत है। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा था, सारी तफसील इसमें मौजूद है, आपको चाहिए हो यहां से ले लीजिएगा। पाकिस्तान की तमाम मिनिस्ट्रीज, वफाकी मिनिस्ट्रीज, पाकिस्तान की तमाम सूबाई मिनिस्ट्रीज, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स, कंटोनमेंट शाहराह फैसल, कंटोनमेंट मनोड़ा, कंटोनमेंट कराची, कंटोनमेंट क्लिफ्टन, कंटोनमेंट मलिक, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, तमाम इदारे, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, प्लानिंग कमीशन, माहौलियात के लोग, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, वकला, अवाम, सब पूरा पाकिस्तान इस एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बैठे। मेरे पास इन तमाम महकमों के नाम और उनके दस्तखत मौजूद हैं। ये सारी तफसीलात हैं उसकी मेरे भाई। ये सारे महकमे, मिनिस्ट्रीज, सारी एजेंसीज, सारे कंटोनमेंट्स, डायरेक्टरेट मिलिट्री लैंड्स, एक एक महकमा इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बैठे। 6 कंटोनमेंट्स, जिसमें कराची में 6 कंटोनमेंट्स वो भी शामिल, और ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, कंसेंसस डॉक्यूमेंट, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020, जिसको कराची में मौजूद उस वक्त की बल्दियाती हुकूमत ने कराची के ऐवान से 15 दिसंबर 2007 को रेजोल्यूशन 312 के तहत कराची की असेंबली से मंजूर कराया। कराची की बल्दियाती असेंबली। अब इस डॉक्यूमेंट की कानूनी शक्ल हो। इसी दौरान इस डॉक्यूमेंट को मजीद रेफर किया जाता रहा और इसकी एक आईनी और कानूनी हैसियत हो गई। ये आपके सामने रेजोल्यूशन नंबर 312, 15 दिसंबर 2007। ये MQM का वो कारनामा है जिस पर हमें नाज और फख्र है। एक तरफ हम कराची को तेज तरीन रफ्तार में डेवलप कर रहे थे और दूसरी तरफ कराची को एक शानदार कंसेंसस मास्टर प्लान दे रहे थे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दैट वाज आवर टारगेट। एक तरफ हम शहर को बनाते चले जाएं और दूसरी तरफ शहर को आइंदा किन खतूत पर आगे बढ़ाना है, इसकी मईशत कैसे चलेगी, क्योंकि कराची वो पहिया है कि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। हमें कराची को, आपको याद होगा कि कराची उस वक्त दुनिया के 12वां तेज तरीन तरक्की करने वाला शहर बन चुका और इस मास्टर प्लान का टारगेट ये था कि हम 2020 तक कराची को दुनिया के 6 बेहतरीन शहरों में शामिल कर देंगे, जो इसमें लिखा हुआ है और पाकिस्तान के तमाम इदारों ने इसको साइन किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम इस डॉक्यूमेंट के बानी जरूर हैं, ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया जरूर है, हम इसके खालिक जरूर हैं, मगर पूरा पाकिस्तान इसका स्टेक होल्डर है, पूरा पाकिस्तान इसका स्टेक होल्डर है। क्या वफाकी इदारे, क्या सूबाई इदारे, क्या हसास इदारे, क्या कंटोनमेंट्स, क्या डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स,
वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, यहां तक कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज भी, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या एशियन डेवलपमेंट, क्या जायका, 14 अरब रुपए इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जी, ये वो आलमी इदारों की फहरिस्त है जिन्होंने अपनी सपोर्ट देकर, फंड्स देकर इस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स्ड किया। 14 अरब रुपए दिए, जिसकी बुनियाद पर सारी फीजिबिलिटी स्टडीज हुई, जिसमें इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज में बहुत सारे नाम हैं, नाम ये यहाँ से ले लेंगे अगर चाहेंगे तो। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जायका है, और भी पता नहीं कितने अदारे हैं। ये इस डॉक्यूमेंट की अहमियत थी। ये वो मंसूबा था और ये वो शाहराह थी जिस पर चलकर कराची को जदीद तरीन एक बार फिर उलूसुल बलाद बनाना था। मगर आपको हैरत की बात बताऊं, 2009 में MQM की बल्दियाती हुकूमत गई और इस कागज को, इस आईनी कानूनी डॉक्यूमेंट को सिरे से गायब कर दिया गया, छुपा दिया गया, इस पर बात ही नहीं की गई। वो सिंध हुकूमत, वो साईं सरकार, वो सिस्टम कि जिस पर बाइंडिंग था ये डॉक्यूमेंट, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, ये डॉक्यूमेंट बाइंडिंग था, ये डॉक्यूमेंट बाइंडिंग था, इस पर अमल दरामद तो दरकनार, इसको रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया। और ऐसे ही नहीं किया गया, इसके पीछे भी क्या मंसूबा है वो भी मैं आपको अभी बताऊं। अगर आज नकाबें उतारने का फैसला किया है तो फिर ऐसे ही इसको छुपा दिया गया। और फिर अल्लाह का शुक्र है, खुदा की तरफ से मदद आई। परवरदिगार तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा ने मेहरबानी की और जुडिशल वाटर कमीशन जनाब अमीर हानी मुस्लिम की क़यादत में सिंध भेजा गया। जनाब अमीर हानी मुस्लिम हमारे सिंध के मशहूर, बड़ी इज्जत है जिनकी हमारे दिलों में, हम एहसानमंद हैं जनाब अमीर हानी मुस्लिम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने जुडिशल वाटर कमीशन रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम को सिंध और बिलखुसूस कराची भेजा। जनाब अमीर हानी मुस्लिम का जो स्कोप था उनके जुडिशल कमीशन का था, वो बुनियादी तौर पर वाटर और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अदालत उज़्मा ने उनको यहाँ भेजा था। मगर जूं जूं उनका काम आगे बढ़ता गया, उनका स्कोप ब्रॉडन अप हुआ और जुडिशल वाटर कमीशन अमीर हानी मुस्लिम की क़यादत में जो तरतीब दिया गया, अब वाटर और सीवरेज के साथ साथ उनका स्कोप बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करें। क्यों? इसलिए कि वाटर और सूएज दरअसल सब्जेक्ट ही इंफ्रास्ट्रक्चर के। जनाब अमीर हानी मुस्लिम ने इंतहाई जांफशानी के साथ, मेहनत के साथ जुडिशल वाटर कमीशन पे 2018 में काम करना शुरू किया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ते पढ़ते, जानते जानते वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर पहुंचे जो साईं सरकार ने रद्दी की टोकरी की नजर कर रखा था। अमीर हानी मुस्लिम
ایک طرف تو اس ڈاکیومنٹ کو حاصل کر کے انتہائی خوش ہوئے، اور دوسری طرف حکومت سندھ میں انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل کو عدالت میں جو موجود تھا اس کو یہ حکم دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس ڈاکیومنٹ کو، کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کو وزیر اعلیٰ سے 1 گھنٹے میں نوٹیفائی کرا کے لاؤ، 1 گھنٹے میں، ورنہ وزیر اعلیٰ خود پیش ہو۔ اور اس وقت بھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تھے۔ مراد علی شاہ صاحب کو 1 گھنٹے کے اندر اس کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 کو نوٹیفائی کرنا پڑ گیا اور گزٹ کرنا پڑا ان کو۔ یہ رہا ان کے دستخطوں سے اکتوبر 2018 18 اکتوبر 2018 یہ ڈاکیومنٹ لگا ہوا ہے سب سے اوپر اس کو۔ اب تو یہ ڈاکیومنٹ جناب ہر طریقے سے بائنڈنگ ہے آپ کے خلاف، آپ کے اوپر، آپ کے اپنے ہاتھوں کا دستخط شدہ ہے، آپ نے خود اس کو گزٹ اور نوٹیفائی کیا ہے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 کو، اور اب تو عدالت عظمیٰ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اب یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے۔ اور اب اگر آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو جو بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا وہ قومی مجرم ہوگا جناب، کیونکہ آرٹیکل 5 کے تحت سپریم کورٹس کے آرڈرز پر عمل درآمد نہ کرنا اور آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت عمل درآمد نہ کرنا، اس پر یقینی نہ بنانا، آپ کو قومی مجرموں کی صفوں میں لے جا کر کھڑا کرنا۔ اگست 2018 میں مراد علی شاہ صاحب نے اس پر دستخط فرمائے اور یہ گزٹ ہو گیا۔ یہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 اب آئینی، قانونی، اخلاقی، جمہوری، ہر طریقے سے آپ پابند ہیں اس ڈاکیومنٹ پر عمل درآمد کرنے۔ مگر ستم دیکھیے کہ اس گزٹ کو، جو گزٹ کیا گیا سائیں سرکار کی طرف سے، اس کی صرف 5 کاپیاں بنائی گئی، اور ایک بار پھر یہ ڈاکیومنٹ مجرمانہ خاموشی کا ایک شاہکار ثابت ہوا۔ جان بوجھ کر اس ڈاکیومنٹ کو ایک بار پھر غائب کر دیا گیا، عوام سے چھپا دیا گیا، تشہیر نہیں ہونے دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب تو سپریم کورٹ کی بائنڈنگ ہے آپ پر، اب تو ہائی کورٹ کی بائنڈنگ ہے آپ پر، اب تو وفاق پاکستان کی بائنڈنگ ہے آپ پر، اب تو آئین پاکستان کی بائنڈنگ ہے آپ پر، اور اب تو خود اپنے ہاتھوں سے گزٹ کر کے اپنے ہاتھوں کی بائنڈنگ ہے آپ پر، پھر چھپا دیا گیا ایک بار پھر۔ اور اس ڈاکیومنٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا۔ ابھی بتاؤں گا کہ کیوں نہیں آنے دیا، یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد صورتحال یہاں تک آئی کہ 2018 سے 2023 تک یہ ڈاکیومنٹ چھپا رہا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے، ویژن 2030 کا انٹیگرل پارٹ تھا، جو وفاقی حکومت کا ویژن 2030 تھا پاکستان کا، یہ اس کا انٹیگرل پارٹ تھا۔
مگر اس پر عمل درآمد کو نہ کرنا یقینی بنایا گیا. پوری کوشش کی گئی, پوری پلان کے ساتھ, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ, ایک ڈیزائنڈ طریقے سے میک شور کیا گیا کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو. یعنی اس ڈاکیومنٹ میں اتنی, میں پڑھ رہا تھا اس کو, میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ میئر کراچی یہ فرما رہے تھے کہ 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ڈاکیومنٹ جو ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ, یہ 2007 میں یہ بتا رہا ہے کہ کراچی کی جو ایوریج بارش ہے وہ 125 ملی میٹر سے لے کر 250 ملی میٹر تک ہوتی رہی ہے. 2025 کا میئر کہتا ہے کہ 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش کا متحمل ہے. یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے کہ یہ تو کراچی کی روایت ہے. اگر اس کو کھول کر دیکھ لیتے کہ ہر وزیر کہتا ہے شاہی سرکار کا کراچی کا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں, کراچی کا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے. میئر کراچی کہتے پھرتے ہیں کہ جی کراچی کا تو کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں. سب ہے, ایک مخصوص منصوبے کے تحت کراچی سے اس کا ایک منصوبہ چھینا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ بھی ابھی بتاؤں گا کہ ایسا کیوں. یہاں تک صورتحال یہ ہوئی کہ یہاں تک کہ KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہاں سے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا, کیوں نہیں عمل درآمد کیا گیا, اس کا ریزن دے رہا ہوں آپ. 2023 میں, اگست 2023 میں KDA کے ذریعے ڈان اخبار میں ایک ٹینڈر شائع ہوتا ہے, اور وہ یہ ٹینڈر کہتا ہے کہ وہ گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بین الاقوامی فیزیبلٹی ڈیولپ کرنے والے اداروں کا اور فیزیبلٹی رپورٹ رائٹنگ آرگنائزیشن کو انہوں نے مدعو کیا کہ وہ ٹینڈر میں آئیں. یہ رہا. کیا شاہی سرکار کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کراچی کا ایک متفق علیہ ماسٹر پلان, جس میں پاکستان کا وفاق, پاکستان کا صوبہ, پاکستان کی تمام منسٹریز, پاکستان کے تمام حساس ادارے, پاکستان کی مسلح افواج جو کہ وہ ونگز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں, سب کا ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ موجود ہے جس کو انہوں نے خود نوٹیفائی کیا تھا اگست 2018 میں, اور 14 ارب روپے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے اس پر خرچ ہوئے تھے. پتا نہیں. اور یہ 4 ارب روپے اس نئے ٹینڈر کے ہیں. دینے کی بات کی گئی کہ جی 4 ارب روپے گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 بنائے گا. کیا کریں گے آپ ایسا اس پلان میں؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کراچی کو تقریباً لگ بھگ 20 سالوں میں جس طرح برباد کیا ہے, کراچی کو دیکھ کر اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سندھ میں کرپشن مافیا, لوٹ مار, اندھا دھند سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے. ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ 2047 کے ایک نئے ماسٹر پلان میں؟ کیا غائب کرنا چاہتے ہیں اور کیا شامل کرنا چاہتے ہیں؟
کس کو کمرشل کرنا چاہتے ہیں اور کس کو ڈی کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے 3 بڑے دماغ بیٹھ کر 2047 کا ماسٹر پلان ڈیولپ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. آپ کیجئے 2047 کی سازش، مگر یاد رکھیے کہ ہم 1947 کے ماسٹر پلان والے ہیں. اس کو مت بھولیے گا. ہم 100 سال پہلے ایک پلان دے چکے. ایسی صورتحال میں کون ہیں وہ لوگ کہ جن پر عدالت عالیہ نے قدغن لگائی ہے ملک سے باہر جانے کی؟ کیا ہے اس پلان کے پیچھے؟ کیوں کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان، جو ایک عام آدمی سے لے کر انڈسٹریلسٹ تک، ایک آجر سے لے کر اجیر تک، ایک تاجر سے لے کر خریدار تک، سب کا ماسٹر پلان تھا، سارے پاکستان کا ماسٹر پلان تھا، جو کراچی کو ایک بین الاقوامی شکل دینے کے لیے اڑان بھر رہا تھا. جس طرح کراچی نے ڈیولپ، کریڈٹ جاتا ہے ایم کیو ایم کو. یہ ایم کیو ایم کا ڈاکیومنٹ تھا. آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا، اور اس کا رزلٹ کیوں نہیں چلنے دیا؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پلان، یہ سازش آپ کو کرنی تھی. 20 سال میں کراچی کے انفراسٹرکچر کو جس طرح برباد کیا گیا، یہ حادثہ نہیں ہے. یہ نااہلی کہہ کر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. کرپشن کہہ کر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. دس از بائی ڈیزائن. کراچی کو باقاعدہ ایک بہت بڑے منصوبے تباہ کیا جا رہا ہے. اتنے بڑے شہر جو دنیا کے 3, 4, 5, 6 بڑے شہروں میں ہوں، اتنی آسانی سے برباد نہیں ہوتے. اور کراچی جیسا ریزیلینٹ شہر، کراچی جیسا زندہ شہر، کراچی جیسا توانائی سے بھرپور شہر جس طرح برباد ہو رہا ہے. جان ایلیا نے کہا تھا نا، ہو رہا ہوں جس طرح میں برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. وہ حال ہے کراچی کا. برباد ہو نہیں رہا، کیا جا رہا ہوں. ایک لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے، مگر ان منصوبہ سازوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی ہی پاکستان ہے. کراچی ہی پاکستان ہے. باقی تو جو کچھ بھی ہے پاکستان میں وہ محبت کا پھیلاؤ ہے. جو کراچی کے خلاف سازش کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے. نظریں لگی ہیں. اس منصوبے میں کیا ہے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس ٹینڈر کو جب یہ پبلش ہوا، آگے بڑھا، تو ہمارے انتہائی قابل احترام، انتہائی معزز دوست جناب طارق منصور صاحب، جو ایک نامور پاکستان کے انسانی حقوق کے اور پبلک لیٹیگیشن کے وکیل ہیں، بہت شکریہ ان کا، بہت شاباش ان کو. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کے درد کو سمجھتے ہوئے اور ایم کیو ایم کے اس ڈاکیومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے عدالت عالیہ سندھ سے یہ گزارش کی ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے تحت کہ جناب ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا جس کو خود مراد علی شاہ صاحب نے دستخط کیا تھا، یقین دہانی کرائی تھی وفاق پاکستان کو
صوبائی حکومت کو، کراچی کے عوام کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو کہ وہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. اس کے ہوتے ہوئے اس ٹینڈر کی کیا ضرورت ہے حضور؟ مائی باپ کو یہ سمجھائے گا کہ جب آپ نے یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے تو پھر اس ڈاکیومنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کراچی کو بیچنے کا، برباد کرنے کا، لوٹ مار کرنے کا، کراچی پر تصرف کا یہ منصوبہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے وہ آئینی، قانونی، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ، پاکستان کی تمام منسٹریز، تمام اسٹیک ہولڈرز کا متفقہ ڈاکیومنٹ جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ بائنڈنگ ہے، کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے، لیگل بائنڈنگ ہے. یہ اہل کراچی کا لکھا ہوا وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کو اہل کراچی کی تائید حاصل ہے. اور جس ڈاکیومنٹ کو اہل کراچی کی تائید حاصل نہ ہو، اس شہر پر وہ منصوبہ بنانا، اس کے لیے منصوبہ بنانا نہیں ہے، منصوبہ مسلط کرنا ہے. یہ ہے وہ سارا کھیل. 2023 کو میں کر رہا ہوں، 2023 کو یہ ٹینڈر ہوا، اگست میں 2024 کو یہ کورٹ میں گئے جناب طارق منصور صاحب، اور ایک مرتبہ پھر ان کو اگست 2025 میں سندھ حکومت نے پھر لکھ کر یقین دہانی کرا دی بشمول میئر کراچی، عدالت عالیہ سندھ کو کہ جناب ہم پابند ہیں اس پر عمل درآمد کے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اس پر عمل درآمد کو یقینی نہیں. کتنا جھوٹ بولا گیا، کس قدر جھوٹ بولا گیا. 2007 کی یہ قرارداد 312، 2007 سے لے کر 2025 آ گیا، لگ بھگ 20 برس ہو گئے. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اب اس صورتحال کو سامنے رکھتا، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کی اجازت پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے تھوڑا قریب آ جائیں. حیدر بھائی نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ حیدر بھائی نے بتایا ہے یہ قومی ڈاکیومنٹ ہے، کسی ایک پارٹی کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں بنا. تمام 16 آٹونومس باڈی جو کراچی میں پریویل کرتی ہیں، 68% کا دعویٰ جو ان کے پاس ہے، 32% میئر صاحب کرتے ہیں، یہ ان کے پاس بھی ان کے بھی سگنیچرز ہیں. ایون کے ای سی، پی ٹی سی ایل، سوئی گیس، ہر ایک کے ہیں. روڈیں کیسے بنے گی، انفراسٹرکچر کیسے بنے گا، گاربیج کا سسٹم کیا ہوگا، اسٹارم واٹر ڈرینیج کا کیا سسٹم ہوگا. 16 کروڑ کی آبادی جب تھی تو 27 کروڑ کا اسٹیمیٹ کر کے یہ پلان بنا تھا. تو یعنی اس وقت کی جو فار سائٹڈنس تھی، اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اٹس اے ورلڈ کلاس پروگرام. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کی HRC کیس نمبر 2007 کی بھی تائید حاصل ہے، اور اس کا پریمبل جو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے with the approval of the competent authority, Chief Minister Sindh, in compliance of the orders of the Honorable Supreme Court petition in HRC case number 2006 dated 10/10/2007, read with the orders of the Judicial Water Commission, the Karachi Strategic Development Plan 2020 prepared by the Master Plan of the offices, now Master Plan Department SBCA, is hereby notified under section 7B. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آرڈیننس 1979 کی 7B کے اندر 2014 کے اندر
انسرٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ پلاننگ کا فقدان تھا. اس 7B کے تحت یہ کہتے ہیں کہ انڈر سیکشن 7B آف دا سندھ پلاننگ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 امینڈڈ اپ ٹو ڈیٹ. تو یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر جس کا رول کیا ہے اور اس کا ٹائم اسپین کیا ہے. اس کے اندر صرف میں پیرا 1.7 پڑھ کے بتا دوں گا آپ کو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسٹیٹس اینڈ رول. The KSDP plan has a legal status under section 40 of the local government ordinance, city growth in a planned and coordinated manner. It's mandatory for all the agencies, stakeholders, federal, provincial and local government. تینوں binding ہیں اس پہ without any exception in Karachi to follow the plan. The developments of the respective agencies will strictly adhere to the KSDP 2020. The KSDP will be a legal binding document for development in Karachi. جو لوگ بھی اس ڈاکیومنٹ کے خلاف جائیں گے, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, وہ اس ڈاکیومنٹ سے انحراف کرے گی. یہ قومی ڈاکیومنٹ ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ڈاکیومنٹ نہیں کہیں اس کو, یہ ایک کنسنسس بیسڈ ڈاکیومنٹ ہے. دوسری میں اہم چیز آپ کو بتاؤں کہ جو 17 سال میں ہوا وہ تو اس وہ چل ہے. میں نے 2024 میں یہ پٹیشن جب لے کے گیا تو یہ ڈاکیومنٹس کی کاپی موجود نہیں تھی. جس طرح میں نے حاصل کیے مجھے معلوم ہے یہ ڈاکیومنٹ بہت سارے SBC KD سب نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. somehow یہ ڈاکیومنٹ مجھے حاصل ہوا. یہ ڈاکیومنٹ میں جب لے کے کورٹ میں گیا تو میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ چیف سیکرٹری سندھ اس میں پارٹی تھے, پروونشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پارٹی تھا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی DG پارٹی تھا, سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان اس میں پارٹی تھے, DG KD اس میں پارٹی تھے, کمشنر کراچی ڈویژن پارٹی تھے, میئر کراچی پارٹی تھے, کراچی ریجن ملٹری ڈائریکٹر ملٹری لینڈ پارٹی تھے, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ, کراچی کنٹونمنٹ بورڈ, ملیر کنٹونمنٹ بورڈ, کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ, منورا کنٹونمنٹ بورڈ, فیصل کنٹونمنٹ بورڈ. پہلی ہیئرنگ کے بعد سوائے ڈائریکٹر ملٹری لینڈ کے لائر نے کورٹ میں اپیئر ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں سر ہم وکالت نامہ داخل کر رہے ہیں. دوسرا صرف ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا. آج 1 سال ہو گئے ہیں, کسی ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا WSB فائل نہیں کیا اس پہ, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بنا, سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, سٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 312 موجود ہے, اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی اس پہ موجود ہے. کسی ایک نے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ آپ کی پٹیشن نارمل. صرف ہر پیشی پہ مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ابھی کاپی نہیں ملی, ابھی کاپی نہیں ملی. جب میں نے اس کی ریٹن میں چیزیں موجود کی تو کورٹ نے کہا کہ ہم انکوائری کروائیں گے کہ ان لوگوں کو کاپیاں کیوں نہیں مل رہی. تو تب انہوں نے 24 پھر یہ ہوا کہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا اس کیس سے ہٹنے کے لیے. بہت سارے ہتھ کنڈے آزمائے گئے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں نے 6 مئی 2025 کو عالمی اداروں کو ایک لیٹر لکھا جو اور کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس میں مہر بھی لگی ہوئی ہے. نہ صرف جس میں پریزیڈنٹ ورلڈ بینک, کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ہیڈ آف اکنامک ڈیولپمنٹ جیپنیز ایمبیسی, ہیڈ آف جائکا چیف ریپرزینٹیٹیو VP, اور اس کا ٹائٹل تھا نان کمپلائنس اینڈ لیک آف انفورسمنٹ آف کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان ایکسٹینڈیبل اپ ٹو 2020 بائی دا ریسپیکٹو پبلک فنکشنریز اتھارٹیز ریگولر اتھارٹیز ڈپارٹمنٹ پرائم افیسر سنس 2007 ٹل ڈیٹ ایون آفٹر گزٹ نوٹیفیکیشن آن 10 اکتوبر 2018. اور اس کی کاپیز جو تھی ہم نے تمام متعلقہ اداروں بشمول پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور تمام چیف منسٹر, DG ہیومن رائٹس سیل سب کو بھیجی تھی. اور اس میں ہم نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ صاحب یہ ڈاکیومنٹ میں نے کورٹ میں پیش کر دیا ہے, اس کے بعد میری یا میری فیملی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگی. لہٰذا میں آپ کو یہ لیٹر لکھ کے اطلاع کر رہا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹ کو امپلیمنٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ میں نے یہ ڈاکیومنٹ پھر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ عدالت کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کورٹ میں فائل کیا ہے 8/5/2025 کو, جس کا معزز عدالت نے ریکارڈ پہ لیا ہے. مجھے اگر کچھ بھی ہوتا ہے یہ پاکستان کی امانت ہے. اس ڈاکیومنٹ میں قوم کا پیسہ لگا ہے, اربوں روپے لگے ہیں, جو ہمارے خون پسینے کے لوگ قرضہ دیتے ہیں, یہ اس کی امانت ہے. جو ہمارے لوگ سڑکوں پہ دھکا کھا رہے ہیں وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تاجر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا کوئی پلان نہیں ہے. سڑک پہ رکشے والا کہتا ہے کہ میں کس سڑک پہ جاؤں, وہاں روڈ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, ٹھیلے والا کہتا ہے کہ میں کس جگہ جاؤں, میں ٹھیلا کس جگہ کھڑا ہوں. اس میں ہر چیز کا علاج ہے. روڈز کیسے بنیں گے, پیومنٹ کیسی ہوگی, اسٹارم واٹر ڈرینیج کیسے ہوں گے, سڑکیں کیسے بنے گی, بجلی, پانی, گیس, ہر چیز کا علاج ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جب ہم نے جمع کروایا تو 27/8/2025 کو کوئی جواب نہیں آیا. جب عدالت سے ہم نے کہا کہ 19 تاریخ کو شہر ڈوب گیا ہے, آپ اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کریں ورنہ یہ شہر برباد ہو جائے گا.
سمندر کا لیول اونچا ہو رہا ہے 6 سینٹی میٹر ہر سال, یہ شہر برباد ہو جائے گا. اس پہ عدالت نے کہا کیا ہم ان کو جیل میں ڈال دیں. اس پہ سندھ گورنمنٹ کے اٹارنی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ میں بیان جاری کیا, سندھ میں بیان داخل کیا. دا گورنمنٹ آف سندھ از, اور جو میں پڑھ کے سناتا ہوں, دا لرنڈ AG سندھ سبمٹس دا گورنمنٹ سندھ از ریڈی اینڈ ولنگ ٹو امپلیمنٹ دا نوٹیفائڈ کراچی ماسٹر پلان بٹ ہی نیڈس ٹائم. یعنی ابھی بھی اور ٹائم چاہیے. وہ کیوں چاہیے, وہ اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ہے. یہ سازش کے تحت ایک ماسٹر پلان بن رہا ہے 2001. یہ 3 دباغ بنا رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. ان میں سے 4 بندوں کا نام اب ECL میں بھی آ چکا ہے. میں ان کو اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ کا نام ECL میں بھی آ چکا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کیا سازش کر رہے ہیں اس پلان کے خلاف. یہ پلان ابھی تک نہیں بنا 2023 سے, اور یہ 3 دماغ بنا رہے ہیں. ان کا نام کیوں ECL میں ہے یہ ادارے جانتے ہیں, اور اگر ادارے پوچھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کرنے والے ہیں. اس میں یہ پھر کہتے ہیں لرنڈ کاؤنسل سیکس ٹائم فار دا امپلیمنٹیشن. اس کے بعد عدالت نے DAG پاکستان کو ہدایت کی ہے, کیونکہ ہم نے اس میں ورلڈ بینک اور تمام اداروں کو لکھ دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن جو مجھے UNODC نے آسٹریا سے بھیجی ہے, یہ پاکستان کا بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے, کیونکہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سگنیٹری ہے. آرٹیکل 15 اور 17 کے تحت اگر آپ نے یہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو UN کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت جو پاکستان کے آئین میں 3 اور 32 کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے, میں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا. آپ مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیجئے, لیکن کراچی کے عوام سے یہ غداری مت کریں. یہ نہ کہیں کہ ابھی ایک منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ میں ٹرانسپورٹ کے ماسٹر پلان کے لیے ورلڈ بینک سے پھر قرضہ لینے جا رہے ہیں. کیوں قرضہ لینے جا رہے ہیں؟ کیا ہم یتیم ہیں, مسکین ہیں؟ یہ موجود ہے, اس میں ہر چیز کا علاج ہے. آپ ہر بار ورلڈ بینک سے ملتے ہیں, جائکا سے ملتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملتے ہیں. کبھی یہ آپ نے بتایا اس ماسٹر پلان کا آپ نے کیا؟ اس ماسٹر پلان میں غریبوں کی اربوں روپے کی آمدنی لگی ہوئی ہے, وہ اپنے خون پسینے سے قرضہ ادا کر رہے ہیں. مزید میں حیدر بھائی کو بتاؤں سے گزارش کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کریں. کافی لمبی پریس کانفرنس ہو گئی, مگر یہ کہ یہ بہت ضروری تھا کراچی کے دفاع میں, یعنی کہ پاکستان کے دفاع میں. یہ بات بہت ضروری تھی کہ اس کو ریکارڈ پہ لایا جائے اور پاکستان سمیت تمام متعلقہ لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ ہم نے انتہائی جافشانی سے جو کام کیا وہ کیسے دبا دیا گیا, کیسے چھپا دیا گیا, اور اس کے پیچھے کیا سازش. ضرور ایڈ کیجیے. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا آپ کو. یہ رہا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 جس کے 7B کے تحت پلاننگ ہے. کراچی کے لیے ایک کراچی بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن 2002 ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, اور 32 اضلاع 20 سے 27 اضلاع کے لیے انٹرنم ریگولیشن ہے. یہ تفریق, یہ ڈسکریمنیشن 3 کروڑ لوگوں کے لیے اور 27 ڈسٹرکٹس کے لیے الگ, پورے صوبے کے باقی شہروں کے اندر انٹرنم ریگولیشن ہے. ان کے لیے بلڈنگ کا کوئی ریگولیشن نہیں, یہ بھی ہانی صاحب نے بنوایا تھا. اور کراچی کے لیے KBTPR ہے, کراچی کے لیے بلڈنگ بھی گراؤ, سب کچھ گراؤ, یہ ریگولیشن ہے. اور ادھر ایک الگ ہے اور لا ایک ہے. یہ تفریق کیا چیز ہے؟ یہ کرمنل مس کنڈکٹ ہے اس UN کنونشن کے تحت, یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے اس UN کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت, جس کا پاکستان سگنیٹری ہے. آرٹیکل 3 اور 32 کے تحت اسٹیٹ رسپانسبل ہے, اور سندھ گورنمنٹ بجا طور پر اس پر رسپانسبل ہے کیونکہ وہ اس کو کرنے میں ناکام رہی. جی کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, مگر ایسے ہی آن اے لائٹر نوٹ. یار ہمارا MQM کا یہ بڑا المیہ ہے کہ جو ہم سے غلطی ہو جائے وہ ہماری غلطی ہے, جو ہم اچھا کر دیں اس کا کریڈٹ بھی ہم نہیں لے پاتے. فاضل وکیل کہتے ہیں کہ اب تو یہ نیشنل ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو کسی پارٹی کا نہ کہیں, تو مطلب یہ اتنا اچھا کام, اتنی محنت سے کام کیا تھا, تو یہ تو کریڈٹ بھی نہیں لینے تیرے. خیر دیٹس آن دا لائٹر نوٹ. آخر میں اب اس کا تدارک کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کراچی کا مرثیہ, کراچی کا نوحہ, کراچی کے ماسٹر پلان کا, اب آپ کی سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کہ کراچی یہ جس طرح برباد کیا جا رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ سائنس سرکار کو, سسٹم کو, کراچی کو اپنی مرضی کی شکل دینی ہے.
پہلے برباد کر رہے ہیں اور پھر اس کو اپنی مرضی سے کراچی گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 کے تحت اپنی مرضی سے آباد کرنے کا پلان. اس میں کراچی والے مریں جئیں, لیاری سے لے کر سوراب گوٹ تک اور منگو پیر سے لے کر کرنگی تک جس کا جو اثر ہونا ہے ہوتا رہے ان کی بلا سے. اب اس کا تدارک, اس کا سلوشن, ہمارا مطالبہ جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہمارا مطالبہ فاتح ہند چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحبان, کراچی پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے. کراچی چلتا ہے تو سارا پاکستان چلتا ہے. کراچی کو جس طرح لمحہ ب لمحہ, لہجہ ب لہجہ, دن بدن, ماہ ب ماہ, سال ب سال, دہائی ب دہائی برباد کیا جا رہا ہے, وہ سارا قضیہ میں نے آپ کے سامنے اور پھر میرے فاضل دوست پاکستان کے مشہور ہیومن رائٹس لائر جناب طارق منصور صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. ہمارے بنیادی طور پر دو مطالبات. پاکستان کے آئین آرٹیکل 149 149 کے تحت ریاست پاکستان اور وفاقی حکومت تمام وفاقی اداروں اور تمام صوبائی حکومت سندھ کو, خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کو, سائیں سرکار کو, سسٹم کو یہ ہدایت جاری کرے آرٹیکل 149 کے تحت کہ اس کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 پر عمل درآمد کو فی الفور جنگی اور ہنگامی بنیادوں پر نافذ العمل کیا جائے. فی الفور, فوری طور پر, کیونکہ جو شہر اس منصوبے کے تحت تیزی سے بہترین بڑھتا ہوا دنیا کا 12واں تیز رفتار ترین شہر بن چکا تھا اور 6واں بہترین شہر بننا تھا, کل میرا دل خون کے آنسو رویا ہے جب میں 92 چینل پر ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں بیٹھا تھا اور اس کے ایک شریک مسلم لیگ نون کے ایک رکن خضر حیات صاحب نے مولا بخش چانڈیو کے سوال کے ایک جواب میں کراچی کو دنیا کا گندا ترین شہر کہا. میرا دل خون کے آنسو رو رہا, مگر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا غلط کہہ رہا ہے وہ. نکالیے گا کل کا 8 سے 9 بجے کا شو ہے, چینل 92 ہے, ڈاکٹر دانش ہے, خضر حیات نام ہے, پشاور میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. تو دل خون کے آنسو تو روئے گا نا بھائی, یہ میرا شہر ہے, میں بیٹا ہوں اس شہر کا, اور اگر کوئی میرے منہ پر بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ کراچی پاکستان کا گندا اور غلیظ ترین شہر ہے, سائیں سرکار کو تو شرم نہیں آئے گی, سسٹم تو نہیں روئے گا اس پر, سندھ حکومت تو فریاد نہیں کرے گی, مگر میرا دل خون کے آنسو رویا تھا. میں اس شہر کو اور مجھ جیسے 4 کروڑ اہل کراچی
اس شہر کو بہتر دیکھنا اور کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا آرٹیکل 149 کے تحت ہنگامی بنیادوں پر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو حکم دے کہ اس کراچی سٹی ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے, فوری طور پر یقینی بنایا. ہمارا دوسرا مطالبہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت, پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت وفاقی حکومت اس ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ کرنے پر جو ایک کانسٹیٹیوشنل, لیگل, پولیٹیکل بائنڈنگ تھا سندھ حکومت پر, اس کی تحقیقات انتہائی اعلیٰ سطح پر کرے اور 2018 سے لے کر آج 2025 تک ان 7 برسوں میں اس ماسٹر پلان کو پسے پش ڈالتے ہوئے اس کے برخلاف جو کچھ بھی کیا گیا, جتنے اربہ روپے, ہزاروں ارب روپے اس ماسٹر پلان کے برخلاف خرچ کیے گئے, جو احکامات صادر کیے گئے, ان تمام لوگوں پر ان کی تحقیقات کی جائے, قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر ان کا کڑا سے کڑا احتساب کیا جائے اور ان کو قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے جو بھی اس میں ملوث رہا ہے, جس نے جان بوجھ کر چشم پوشی کی, جس نے جان بوجھ کر اس ڈاکیومنٹ کے خلاف ایک بھی قدم اٹھایا ہے, ایک بھی پیسہ جو عوام کی محنت کا پیسہ ہے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے خلاف, وہ ایک قومی جرم قرار دیا جائے اور ان تمام لوگوں کو قومی مجرم تصور کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے اور اہل کراچی کو سکون کا سانس لینے کی مہلت مہیا کی جائے. آپ پریس کانفرنس طویل تھی, میں جانتا ہوں, یقیناً آپ لوگ تھک گئے ہوں, مگر موضوع اتنا حساس اور اتنا آئینی اور قانونی اور پیچیدہ تھا کہ اگر میرے بھائی طارق منصور صاحب یہاں نہ ہوتے تو شاید آئینی اور قانونی طور پر میں اتنا بہتر آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتا تھا جتنا ان کی موجودگی میں, ان کی وساطت کے ساتھ, ان کی مدد کے ساتھ, کیونکہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا ہے کہ اب جو بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہوں, خاص طور پر جینا تو کم از کم اہل کراچی کا حق ہے نا یار, کم سے کم جینا تو اہل کراچی کا حق ہے, اور یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے ریاست کے, وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومت کے, کہ کم از کم اہل کراچی کو جینے کا حق فراہم کیا جائے. ہم اس سے زیادہ تو اس ڈاکیومنٹ میں کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے, کچھ بھی تو نہیں مانگ رہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بنیادی انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کے دفاع کے لیے اب عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور کھٹکھٹاتے رہیں گے. یہ اس کی ایک پہلی کڑی تھی. ہم نے کچھ پریپریشن کی تھی, کچھ آئندہ کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. آپ کی سماعتوں کا, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے جی کچھ کہنا چاہیں جی
ہاں خاص طور پر ابھی وسیم بھائی نے جو کہا مجھ سے وہ یہ کہا کہ طارق منصور صاحب کو اس کیس کے پلی کرنے میں جو جہاں جہاں سے بھی دھمکیاں دے رہا ہے، ہماری درخواست ہے تمام محافظ اداروں سے، ریاست سے، پاکستان حکومت سے، کہ وہ ان کی حفاظت کا فول پروف جو ایک نظام وضع کرے، کیونکہ اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ قومی نقصان ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن آپ نے جینے کی بات کی تو طویل عرصے بعد آپ کو بھی آج جینے کا کھل کے موقع ملا کافی پوزیشن۔ اس ڈاکومنٹس پہ آپ کو جو دوسروں کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے سٹی ناظرین کی طور پر بنا، تو کیا وہ بھی لاحق تھے، وہ اس پر ان کا خاموش رہے؟ حکومت ختم ہو گئی، وہ حکومت، ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی، آپ کو پتہ ہے 2009 میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور اس کے بعد جو ایم کیو ایم کی صورتحال رہی ہے وہ بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ بائنڈنگ تھا اس وقت تک کہ جب تک نہیں وہ مجھے دکھائیے 47 جب تک یہ سامنے نہیں آیا، جب تک یہ سامنے وائز نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے، وائز نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے مجھ کو جگا دیا میرے دل کی پکار نے۔ یہ بتائیے گا ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹنگ ایڈ پہ وہ شراکت دار ایکٹیو رہی ہے، یہ آپ کا خیال ہے؟ چاہے کسی بھی صورت میں دیکھیں، میں سوال سن لیں آپ کو، ہر جگہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں، گورنمنٹ کی شیئرنگ میں، گورنمنٹ کو بنانے میں، گورنمنٹ کو گرانے میں، آج یہ درد کیوں جاگ رہا ہے کراچی والوں کا کہ اس سارے کیس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طارق منصور کافی دن سے یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں اور کورٹ میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، یہ ڈسکشن کا پارٹ ہے، اس پہ ڈسکس ہو چکی ہے، جس پہ آج آپ اتنی بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج ایسی کیا تبدیلی ہو رہی ہے، ایسا کیا درد جاگا جا رہا ہے جس پہ آپ کو یہ اتنی لمبی پریس کانفرنس کرنی پڑی اور یہ باتیں دوبارہ دہرائی کرنی پڑی، جبکہ آپ ہمیشہ سے پارٹ رہے ہیں، نہیں ہوتا بہت مسئلہ ہو جائے۔ 2013 سے لے کر 12 سے لے کر آج تک تو آپ یہ الزام ہمیں نہیں دے سکتے ساتھ ہونے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپ کا ایک مفروض ہے۔ 2012 سے تو ہم اپوزیشن سے ہیں اور ٹکا کے ہیں الحمدللہ، آئندہ بھی رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ طارق منصور صاحب تو وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے، یہ تو انسانی حقوق کے وکیل ہیں، ہم ان کی مدد ضرور لیتے ہیں، ان سے مشاورت ضرور لیتے ہیں، مگر یہ ڈاکیومنٹ تو ہمارا تخلیق کر رہا ہے نا بھائی، یہ تو آپ ہم سے نہیں چھین سکتے، آپ کتنا ہی سوال کر لیں، یہ تو ہمارا بیبی ہے۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم غلطی کریں تو وہ ایم کیو ایم کی، اور اگر کوئی شاندار کارنامہ انجام دے لے تو وہ قومی ہے، یہ تو کراچی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے نا۔ یہ ایم کیو ایم کے اگر پینل پر وکیل ہیں تو کبھی بھی پارٹی نہیں بنتے نا، از ناٹ پارٹی ان دس کیس۔ طارق بھائی جواب دینا چاہتے ہیں۔ 60 لوگوں کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہوگی، اس میں سے ڈھونڈ لیجیے۔ سر آپ بتا
60 لوگوں کی لسٹ ECL کی آپ کے پاس بھی ہے, میڈیا کے پاس بھی ہے, اس میں سے ڈھونڈ لیجیے. میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیے اس کا جواب دھاگا صاحب نے دیا ہے, بڑا مزیدار. یونس دھاگا صاحب نے فرمایا, اور دھاگا صاحب چھوٹا نام نہیں ہے, بڑا معتبر نام ہے, بیوروکریسی میں بڑا اپرائٹ, آنیسٹ, اور انہوں نے تو ریزائن کیا تھا منسٹری آف پاور سے جب وہ سیکٹری پاور تھا. انہوں نے مدت ملازمت بھی پوری ہونے کا انتظار نہیں کیا, اور فائنانس منسٹر بھی رہے انٹرم سندھ کے. انہوں نے فرمایا کہ گزشتہ 18 برسوں میں سندھ حکومت کراچی کے 3,500 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کی مد میں ملنے تھے کراچی کو, وہ ہڑپ کر گئی ہے. اچھا, دھاگا صاحب تو کیونکہ وفاقی وزیر سیکٹری رہے ہیں, وہ محتاط, وہ کاغذوں کے آدمی ہیں نا, ظاہر ہے بیوروکریٹ ہیں. انہوں نے کراچی کی آبادی کو گنا 2 کروڑ, میں تو کلیم کرتا ہوں کہ 4 کروڑ ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر 2 کروڑ آبادی پر 3,500 ارب روپے سندھ حکومت کراچی کے کھا گئی ہے, جو کراچی کو نہیں ملے ہیں, ہڑپ کر گئے. اچھا, کہیں اور بھی لگ جاتے, کراچی کی قیمت پہ لاڑکانہ تعمیر ہو جاتا, شکارپور تعمیر ہو جاتا, نواب شاہ تعمیر ہو جاتا, سانگر, جھڈو, مورو, بدین, کچھ تو بنتا, تو شاید ہمارے آنسو پوچھ جاتے. تو NFC سے تو ایک ایک رقم مراد علی شاہ کو ایک ایک نوٹ گن کر چاہیے, مگر PFC میں 3,500 ارب روپے دھاگا صاحب کہہ رہے ہیں. میں تو 7,000 ارب روپے کلیم کر رہا ہوں جناب. تو جب صوبے ان کو اختیار ملے تو وہاں پر وہ اختیار نیچے دینے کے بجائے آرٹیکل 140A, a province shall devolve fiscal, political, administrative authority to the local governments. مطلب اس کی آپ نے ریزن پوچھی نا, کل ہی پھر میں کوٹ کروں گا دھاگا صاحب, نکتہ میں بیٹھ کر کامران بھائی کے شو میں. دھاگا صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے سندھ میں ہر بلدیاتی حکومت کو ڈیولپمنٹ کی مد میں 49.9% آف ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا تھا. کتنا؟ 49.9. آج ڈیولپمنٹ فنڈ لوکل گورنمنٹس کو 5.8% ملتا ہے. 50% سے گھٹ کر 6% رہ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیے, اگر صوبے یہ کرنے پر آ جائیں, دیکھیے پھل وہی ہرا بھرا, درخت وہی ہرا بھرا رہتا ہے جو پھلدار رہتا ہے. اگر وہ پھل دینا بند کر دیتا ہے تو اس کی افادیت کم ترین ہوتی چلی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ مشرف دور نہیں, ہر دور میں, اس لیے کہ وہ اگر شہروں کو ڈیولپ کر رہے ہیں. کراچی کیا ہے؟ کراچی پاکستان ہے, اور کراچی کے چاروں طرف جو کچھ بھی ہے وہ محبت کا پھیلاؤ ہے بھائی. لیاقت آباد کی مارکیٹ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے بھیا, ٹھیک ہے نا. کراچی ہی پاکستان ہے. تو اگر کوئی پاکستان چلانے کی, پاکستان کو بہتر کرنے کی, پاکستان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ آپ کی نام نہاد جمہوریت پسندوں نے کیا کیا اس شہر کے ساتھ؟ مجھے بتائیے نا.
20 साल से मुतल्लिक़ और अनान हुक्मरान हैं। इस शहर को सिस्टम के अलावा क्या दिया है आपने? अब तो कर लीजिए समाअत आप किस्सा इश्क का, अब तो कर लीजिए समाअत आप किस्सा इश्क का। आह तक ले आए हैं हम मुख्तसर करते हुए। थैंक यू वेरी मच।